پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے کس بندے نے دنیا تو چلیا جانا ہے. تے عقل مند بندہ او یہ جڑا جان تو پہلا تیاری کر لیندا ہے. جے بندے نے کسے جانا ہوئے تے تیاری نہ ہوئے تو انہوں کہنے نا تو بے وقوف ہے, تو اتھے جانا ہے تے رہنا بھی تے نال بھی کچھ نہیں کھڑدا پیا. وہ بندہ بے وقوف گنیا جاندہ ہے جیڑا کتے جائے تے اپنے نال نہ کھڑے. جتھے آر دی جانا ہوئے تے اتھے نال لے کے جاندے نے, تے جتھے ہمیشہ رہنا ہوئے او دے واسطے تے کچھ کھڑنا چاہیے دا نا. اس واسطے اے فوجیاں محفلان چ شرکت کریا کرو. مسجد اللہ دا کارے, بیت اللہ دا لقبے دا, یعنی مسجد نسبت ہی بیت اللہ ہے کہ اللہ دا کار. تو جڑا بندہ اللہ دے کار ہے خالی نہیں جاندہ. اس واسطے جلدی جلدی مسجد وچ تشریف لے وہ. محفل پاک دا باقاعدہ طور تے آغاز کیتا جا رہا ہے. سیالکوٹ تو تشریف لے آئے نے حافظ و قاری محمد بلال خان صاحب تلاوت قرآن پاک دے نال اس محفل دا آغاز فرماندے نے. حافظ و قاری محمد بلال خان صاحب. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ حافظ صاحب نے قاری صاحب نے بڑے ہی آسان انداز دے نال بڑے پیارے اور سادے انداز دے نال تلاوت قرآن پاک دے نال محفل پاک دا آغاز کیتا ہے. ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ان ہدیہ عقیدت پیش کرنے واسطے سیالکوٹ سے ساڑھے مہمان آئے نے. محمد اسامہ صاحب انہاں دی بارگاہ چ التجا ہے کہ اوان اور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ ہدیہ عقیدت پیش فرمان اور گزارش ہے کہ جلدی جلدی مسجد وچ تشریف لے آؤ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں,
بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمتیں ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی بات سے راحت ہوگی۔ اور یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی، تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی بات سے راحت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ اللہ اس طرح برخوردار محمد اسامہ صاحب نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ ہدیہ عقیدت پیش کر دی سن پی، کملی والے دی نعت پڑھنا کہ جدے بارے چ اللہ فرماندہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا اساں تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے، اس اللہ دے محبوب دا ذکر کرنا اللہ نو راضی کرنے واسطے میں کہنا ایدو وڈا کام ہی کوئی نہیں۔ اگر اللہ دی رضا واسطے کملی والے دی بارگاہ چ ہدیہ عقیدت پیش کیتا جائے ایدو وڈا کام ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل وچ خیر و برکت عطا فرمائے۔ پہلے بھی بار عرض کیتی ہے کہ جلدی جلدی مسجد چ تشریف لے، وہ باہر دا سپیکر بند ہو جانا ہے، باہر دا سپیکر جڑا ہے یہ بند کر دینا ہے کیونکہ بیانات شروع ہونے نے۔ ٹھیک ہے چلتا رہے گا، تو گزارش ہے کہ جلدی جلدی مسجد وچ تشریف لے، وہ ہون تواڈے سامنے حضرت علامہ مولانا
محمد بشیر جلالی صاحب مدد اللہ العالی تشریف لے آندے نے اپنے ملفوظات عالیہ دے نال ساڈے سینیاں نو منور فرماندے نے انہاں دی آمد تو پہلا ایک زوردار نعرہ ہو جائے تاکہ وہ بھی سیالکوٹ تو تشریف لے آئے نے انشاءاللہ العزیز بیان فرمان گے. انہاں تو بعد حضرت علامہ مولانا محمد ریاض صاحب استاد العلماء استاد الحفاظ انہاں دا بیان ہوئے گا اور آخر دے حضرت علامہ مولانا حافظ زاہد صاحب انہاں دا بیان ہوئے گا. لہذا گزارش ہے کہ جلدی جلدی تشریف لے وہ تھوڑا تھوڑا ٹائم انہوں نے دیتا جائے گا. لہذا جلدی جلدی مسجد وچ تشریف لے وہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق والذین اذا فعلوا فاحشة والذین اذا فعلوا فاحشة ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں. اسامہ صاحب توجہ کر لیجئے. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہل پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں.